نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد سبينا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين سامعین محترم، آج جمعرات کا دن ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا حسن پاک ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے۔ 6 رجب الرجب آپ کی نثار مبارک کرتے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے ہر سال رجب کے مہینے میں منایا جاتا ہے، لیکن 800 سال ہو چکے ہیں۔ 800 سالوں میں متواتر یہ منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رجب الرجب کا مہینہ ماشاءاللہ سے اس میں بہت خیر و برکت ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیج بونے کا مہینہ رجب ہے، شعبان کا مہینہ جو ہے وہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور فصل جو ہے وہ کاٹنے کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیکچر اور بھی کریں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ حضور خواجہ غریب نواز سرکار کی شان کی وجہ سے ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آگے ایک لیکچر ہوگا کہ اولیاء اللہ کی شان کی وجہ سے بہت سے لوگ بھی ہیں وہ ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں گندے گندے برے خیالات اور اوہام و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، کچھ علمی نکات کو گڑبڑ کر کے کہ جی کیا اولیاء اللہ کی شان اور کیا یہ معاملات ہے، حالانکہ ہر چیز واضح انداز میں اللہ نے قرآن میں کروا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کا لیکچر ہوگا شان اولیاء قرآن پاک کے مطابق وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور رجب الرجب کے جو فضائل ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیکچر بیان کیا جائے گا، ہم سب ساتھیوں کے لیے، حصول علم کے لیے بھی، اور خیر و برکت کے لیے بھی، اور اپنی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت کی ہم سب پر اتنی کرم نوازی ہے، اتنا بہت کرم جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک مہینے عطا فرماتا ہے، اور اس میں زندگی گزارنا بھی اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ تو بہرکیف رجب الرجب کے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے اپنی جو جمعرات ہوتی ہے اس میں پیدائش خدا کی وجہ سے کیا جائے گا۔ رجب الرجب اپنی ولادت کا دن ہے، تو ہمیں اپنے یہ بڑے چھوٹے بڑے ہیں تو ہمیں ان کو یاد کرنا ہے، ان کے دنوں کو منانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمارے بڑوں میں بڑے کام، ہمارے بڑوں میں بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ کہ ایک وقت دیکھیں ہم لوگ یہ سنتے آئے ہیں کہ سلاطین بادشاہ جو ہے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کسی صوفی کی مدد کی ہو، کسی کلندر کی فقیر کی مدد کی ہو۔ پوری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ اگر مدد کی ہے تو صوفیان بادشاہوں کی کی ہے، صوفیان کلندروں نے قطب جو ہے اولیاء نے ہمیشہ بادشاہوں کی رہنمائی کی ہے۔ شروع ہو جائے قدرت کی رہنمائی مسئولیت عربی، اسی طرح مولد طرح التمش جو تھا سلطان شمس الدین التمش، اس کی رہنمائی، اورنگزیب کی رہنمائی، شاہ جہاں کی رہنمائی، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، سلاطین وقت ہوئے، اور اورنگزیب کی کی رہنمائی کی، ان کی رہنمائی، بڑے بڑے سلاطین عمرا آئے ہیں تو ان کی ہمیشہ رہنمائی جو ہے وہ اولیاء اللہ کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت ہی مطلوبات ہوئی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز بھی ان ہستیوں میں سے ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہ نہ صرف بنائے بلکہ ان کی تربیت بھی کی۔ تو آپ سرکار جو ہے وہ سنچر کے علاقے میں اپنی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ ماشاءاللہ سے والدہ کی طرف سے حسنی سید تھے،
کس طرح سے آپ کا تعلق ہے. والد محترم کا جو وصال ہوا یہ بڑی ان کی ہسٹری ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی کیا شان تھی اور دین کے لیے انہوں نے کیا کام کیا اور ان کی عملی لائف زندگی وہ کیسے تھی. ایسے تو نہیں تھا کہ وہ پیدا نہیں جو تھے وہ بوڑھے پیدا ہوئے تھے, ایسا نہیں تھا, ان کی پوری زندگی ہوئی. اور آپ تو بنات رسول ہیں, عطائے رسول ہیں, سلطان الہند ہیں, آپ کا یہ مقام کیسے آپ کو عطا ہوا. تو آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو آپ کی وراثت میں چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا, کچھ زمین تھی اس کے اوپر آپ کھیتی باڑی کرنے لگ پڑے. لیکن جو بنی کامل ہوتے ہیں پیدائشی بنی ہوتی قدرت خود ان کی تربیت ایسے کرتی ہے. آپ کی بات فرماتی کہ جب ان کا ولادت ہونی تھی تو بڑے بڑے وقت کے بنی جو تھے وہ مجھے خواب میں آ کے بشارتیں دیا کرتے تھے تمہارے کا جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور جو بیٹا ہے وہ اللہ کے محبوب کا بڑا پیارا ہوگا اور وہ اس سے ایک عالم جو ہے وہ فیض حاصل کرے گا. دنیا نے دیکھا ایک عالم نے ایک دنیا نے اور آج ان سے فیض حاصل کر رہا ہے. باہر کیا وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. فجر ہندوہ سرکار کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو آپ نے کھیتی باڑی کا شعبہ اپنا لیا تو ایک دن ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ جو کہ مجذوب تھے. روحانیت کی بڑی ٹرمز ہوتی ہیں جس میں سالک بھی ہوتے ہیں, مجذوب بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ جن کے اوپر بعض تجلیات کا ظہور ہو اور وہ جو ہے بعض کا جسم و مستی کی کیفیات میں آ جاتا ہے. تو جو بندہ جس کو مستی کی کیفیات میں زیادہ رہے تو اس کو مجذوب کہا جاتا ہے. تو بعد کیا ہوا وہاں پہ تشریف لے کر آئے تو نوجوان تھے ابھی خواجہ غریب نواز, آپ کا نام حسن تھا, بیسیکلی آپ کا نام حسن تھا, حسن سنچری رحمۃ اللہ. تو جیسے آج کل تو لوگ جو ہے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں, وہ باتیں ایسے کر کے بلاتے ہیں. تو آپ کی والدین کی عزت تھی, والدین کی تربیت کا ایک ماں باپ کی تربیت تھی, اس آداب کو آنے میں سے تھے اور اتنی جو تربیت ملے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے. تو انہوں نے بڑے ادب سے احترام سے بابا جی کو پاس بٹھایا, ان کو پانی پوچھا, روٹی پوچھی. تو وہ جو بزرگ تھے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ سے بڑا خوش ہوئے. تو انہوں نے اپنے چھوٹا سا تھیلا گٹھلی پکڑی ہوئی تھی تو اس میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا بیٹی مجھے تمہاری یہ بات ذرا بڑی, آپ کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ میں ایسا بندہ ہوں جس کو آپ نہیں جانتے ہو, انجان بندہ ہوں, لیکن اب پھر بھی میرا ایک بڑی عمر ہونے کی وجہ سے میرا بڑا ادب احترام کر رہے ہیں, مجھے آپ نے اپنے باپ سے تک نہیں کھلایا, بڑی بڑی عزت احترام کیا, تو یہ ٹکڑا میں آپ کو پیش کرتا ہوں تو بول پاتا. اب وہ ابراہیم قندوزی تو وقت کے بڑی کامل بھی تھے, مجذوب بھی تھے. جب انہوں نے ٹکڑا دیا, ٹکڑا منہ میں رکھنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی. سبحان اللہ. اللہ والوں کا جو بدلنا ہوتا ہے وہ ایک لمحے میں بدل دیتے ہیں, زندگی کو بدل دیتے ہیں. اب جب وہ ٹکڑا اندر گیا, ایک بنی کا عطا کیا ہوا ٹکڑا تھا, تو وہ جب اندر گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مطلب جو درد ایک پڑی تھی نا معاشی حوالے سے ایک معاملات کو سنبھالنے کے ساتھ ایک تو درد پھٹ گئی, تو اندر سے کیا بغیر والی بات سامنے آ گئی کہ بھئی یہ تیرا کام نہیں, اصل کام تو میرا مخلوق خدا کو تربیت کرنا ہے, مخلوق خدا کا تزکیہ نفس کرنا ہے, یہ تمہارا کام ہے. تم یہاں پہ کیا کھیتی باڑی کہہ رہے ہو لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہو. تو بہرحال وہ اندر کی دنیا چینج ہو گئی, روشن ہو گئی. تو آپ نے جو ٹکڑا تھا وہ جو اتنی بھی زمین کی ساری بیچی, خیرات کی, اور پھر آپ نے مدارس کا رخ کیا, اداروں کا, مدارس کا رخ کیا, قرآن پاک حفظ کیا. آپ نے جو اس دور میں دینی علوم کو تمام یاد کیا, تمام دینی علوم, جیسے آپ کو ماشاءاللہ سے ادارہ جہاں تک میں دینی علوم حاصل کریں, ناظرہ, حفظ قرآن, درس نظامی, یہ ساری کتابیں آپ پڑھتے ہیں, تفسیر کی کلاسز آپ لیتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, ختم نبوت کی کلاسز لیتے ہیں. تو یہ ساری جو کہ دین اسلام کا علم ہے وہ آپ نے حاصل کیا. آپ ذرا غور کریں کہ ولایت ایسے نہیں ملتی. ولایت کیسے ملتی ہے؟ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں انہوں نے پہلے ہمیشہ جتنے دینی علوم اس وقت کے موجود ہوتے ہیں, قرآن و حدیث, وہ سارا انہوں نے پہلے حاصل کیا. آج لوگ کہتے ہیں 4 نمازیں پڑھنی, 5 پڑھنی, پھر بس نہیں پڑھتے. اب تو مرید ہو گئے ہیں, بس یہ 8ویں دن ہمیں ولایت نصیب ہو جائے, وہ اسباب جیسے کام کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی جیسے دیدار میں ہونا شروع ہو جائے, محبت کے لاکھوں کی پبلک آنا شروع ہو جائے. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو آپ سرکار اس کے بعد بہت سے اولیاء کرام بزرگان دین سے آپ نے فیض حاصل کیا. وہ اندر تو ایک آگ, ایک تڑپ تلک چکی تھی نا, روٹی کے ٹکڑے میں وہ لگا دی تھی, تو وہ آپ کو تڑپ تھی, وہ بہت سی جگہوں پر لے کے گئی. چلتے 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 عثمان ہربنی, عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درخت پر لے
سرکار پہلے ہی آپ کے انتظار میں وہاں پر موجود ہے کہ بھائی میں تو حسن تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہے. تو پیر و مرشد نے کیا کیا، جو ایک بندہ پہلے بنایا ہوتا اس کو زیادہ اس کو کرنا نہیں پڑتا. تو کتنی بڑی بات ہے، پہلی روح کی پاکیزہ بنایا، کل اللہ احد پڑھو، سورہ اخلاص میں کوئی تعلیم فرمائی کہ جناب اتنی تعداد میں آپ نے پڑھ کے آئے. تو میں نے دیکھو تو صحیح کہاں جو نگاہ جاتی ہے حضور زمین کی گہرائی تک نگاہ جا رہی ہے. فرمایا اچھا دوبارہ پڑھو، دوبارہ آئے. میں تو تحت الثری تک نگاہ جاتا ہے. میں اوپر دیکھو تو میں عرش معلیٰ تک حضور نگاہ جا رہی ہے. اور 18,000 عالم آپ نے کی آنکھوں کے سامنے ان کا دیدار کر دیا. پھر پیر و مرشد ان کو خود لے کر گئے نبی پاک رب کائنات کی بارگاہ میں، خانہ کعبہ لے کر گئے. وہاں پہ کہا کہ اے اللہ میرے معین الدین کو قبول فرما، میرے معین الدین کو حسن کو قبول فرما. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا اور ولایت عطا فرما. اور اس کے بعد ان کو کہاں بھیجا گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھیجا گیا. دیکھیں کیسے تیاری ہوتی ہے، ایک دم سب کچھ نہیں مل جاتا، تیاری ہوتی ہے. آگے سوچیں کہ کہاں سیستان کا علاقہ جہاں سے بڑے بڑے امام بخاری بھی وہاں سے تشریف لے کر آئے، بڑے بڑے امام مدد کے وہاں سے آئے. آپ وہاں سے چلتے چلتے کہاں باقی صاحب سیاحت کی، ایران گئے، بغداد گئے، پھر کہاں پہ گئے؟ مکے میں گئے. پھر اس کے بعد وہاں سے مدینے گئے. آج کل تو لوگ جہازوں میں سفر کرتے تھے، تب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، راستے میں سے راہ بھی پڑے. وہ دیکھیں علم حاصل کرنے کی تڑپ کتنی ہے. آج تو لوگ محفل میں نہیں جاتے کہ یار بڑا ٹائم ہو جائے گا ہمیں، تو آج آدھے گھنٹے میں ہم ہو جاتے ہیں جگہ پہ جانا ہوتا ہے. بائک سے ہر چیز موجود ہے، ہم بھی جاتے ہیں سستی کہانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں وہ کام بھی بڑے بڑے بن جائیں اور ہم اپنے وہ کام بھی نہیں چھوڑتے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کام بھی چھوڑے، لیکن کس کے لیے؟ کیا کچھ بننا ہے اور بننے کے دین کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے والا ہم نے کام بھی کرنا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن پاک میں ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئے اور برائی سے روکے. تم میں یہ جماعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور یہ جو کام ہے یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے. یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ یہ عطا فرماتا ہے. یہ امت کے خاص لوگ ہیں جو اللہ اس کے بارے میں بیان کیا. جس طرح اور بھی آیات میں انشاءاللہ آگے ہم اپنے لیکچر میں کریں گے اس کا ذکر بھی کہ کیسے اولیاء اللہ کام کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی ڈیوٹی کیسے ہوتی ہے اور کیسے اللہ کا ہر مومن کی ولی نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں جی نیک پرہیزگار ہے مجھے تو یہ ولی بھی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. ولی کی شان بہت اوپر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے طالبہ میں باقاعدہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بتایا. تو آپ سرکار پھر تشریف لے کے گئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، لیکن پیدل تشریف لے جا رہے ہیں. خانہ کعبہ سے مدینے پاک جا رہے ہیں. خانہ کعبہ سے مکے سے مدینہ 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ پیدل چلتے ہیں. ویسے بس پہ جائے تو 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، گاڑی میں بھی جائے تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن پیدل جائے کوئی سفر تو وہ کتنا لمبا سفر ہو جاتا ہے. لیکن علم کے حصول کے لیے نا 4 روحانیت کے حصول کے لیے. تو آگے سے جب سلام کیا نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جواب کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کو جواب بھی نہیں آتا ہے. جو اپنی زندگیاں ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس میں آپ کا ہم نے اور کسی کا نہیں، بس انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گئے سے بات. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہوتی ہیں. تو پھر سرکار ان کو سلام بھی ادا ہوتا ہے، ان کے لیے سلام بھی ادا ہوتے ہیں. کیسے وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم ایک لیکچر کا ذکر کریں گے کہ غازیان تاجدار ختم نبوت، غازیان ختم نبوت اور شہدائے ختم نبوت کیسے کیسے ان کو دیدار عطا ہوتا ہے. ساری کلی آنکھوں سے سرکار نے عطا فرمایا. بعد جب پہلا دن نماز سرکار نے جب درود و سلام پیش کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام اے سلطان و ہند بحر البر. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کو کیا خطاب عطا فرمایا؟ سلطان الہند بحر البر ڈیوٹی لگا دی. کیا وہ انہوں نے جاؤ ہند کے مقام پر وہاں پہ میرا دین پھیلاؤ جا کے، دین اسلام کو پھیلاؤ جا کے. اب ہم نظر کریں اب تمام خطے ہیں اور بھی بڑے خطے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی کہاں لگائی؟ خاص کر ہند میں اس علاقے میں ڈیوٹی لگائی. اب اس علاقے میں وہی بندہ آ سکتا تھا جو روحانی کمالات میں بھی مہارت رکھتا ہو اور علم و دانش و فہم میں بھی اور تزکیہ نفس بھی کرنا جانتا ہو. تزکیہ نفس کرنا وہ
تعلق سے مدعا ہو گیا. فنات الرسول وہ انڈیا میں مشہور ہے عطائے رسول. فنات الرسول عطائے رسول یہ بنا کر بھیجا گیا. تو جو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ان کی شانیں بھی کیا ہوتا ہے, ان کا جمال ان کا کمال بھی کیا کیا ہوتا ہے. کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے نا, ہندو اپنے بچے نہیں پال بھیجتے تھے, یار جڑا دیکھتا ہونا نہیں ہو جاتا ہے, جو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. اس کو پھر کسی مذہب سے کام ہی کوئی نہیں رہتا, نہ اپنے گھر والوں سے بھی کام رہتا کہ سرکار نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ غلاموں کی شان ہے. تو سرکار مدینہ کے ساتھ اپنی شان کا آغاز کیا, جو حضور کو دیکھ لیں, حضور کے غلاموں کو دیکھ لیں, خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں, مسلمان ہوا بنا رہتا ہے کیا بھی نہیں, نہ پھر لاکھ سے اوپر لوگوں کو مسلمان کیا. تو باہر کیا تھا گئے رستے میں گوداش شریف پہلے آتا تھا, گوداش شریف آتے تھے 57 دن آپ نے دوسری دن شیخ عبد القادر جیلانی وہ سے عالم سرکار کی بارگاہ میں گزارے اور ان سے جو لطف و کرم فیض روحانیت ان سے حاصل کیا. اب آپ دیکھیں چشتی ہے اور وہ قادری ہے, لیکن سرکار کے وہ رشتے دار بھی ہیں. اور یہ وہ دور تھا کہ جب غوث سرکار کے وصال کا قریبی دور تھا. بہت آپ صحیح ہو چکے ہوئے تھے, آپ کا قریبی دور تھا وصال کا, اور اپنی آپ خواجہ غریب نواز کی شروعات دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے آپ کی شروعات تھی, اور ان کا آخری دور چل رہا تھا ظاہر طور پر. وہ تو ابھی بھی پہلے ماشاء اللہ خدا ہے عطا کر اللہ کی عطا سے. تو وہاں کیا کوئی وہ دور تھا جس میں تاتاری جیسے جتنے کھڑے ہوئے تھے, اور مسلمانوں کا بڑا مسلمان جو تھے وہ ظلم و ستم کا پورا شکار ہو چکے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک آواز کی ضرورت تھی, ایک طاقت کی ضرورت تھی جو مسلمان حکمرانوں کو اٹھائے اوپر لے کر, جو عوام کو اوپر لے کر, جو لوگوں کو, کیونکہ مسلمان بہت دب چکے تھے, علمی والے سے بھی, فکری والے سے بھی, تزکیہ نفس کے والے سے بھی بہت دب چکے ہوتے تھے, اپنی شراب کھول بیٹھے تھے. تو بڑے بڑے فتنے کا تعلیم کا اور مختلف طریقوں کا بڑا ایک زور پکڑ رہا تھا, اور لوگوں کو زبردستی کافر بنایا جاتا تھا, زبردستی, اور ان کو منگول سے اور بڑے بڑے لوگ تھے عیسائی کو اور بھی انداز میں کیا جاتا تھا. اسلیبی جنگیں بھی ہو رہی تھی تب, یہ بھی معاملات ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو ہم اندازہ کریں تو پھر اس دور کے اندر بڑا مشکل ترین دور تھا, بھی آسان دور نہیں تھا. تو وہاں سے جو غوث سرکار نے تربیت فرمائی, جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں, پہلے لاہور جانا ہے, تو میں دیکھ کر جانا, وہاں پہ اللہ کا شیر بیٹھا ہوتا ہے, کون گنج بخش علی بن عثمان کچویری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں جو غوث پاک سرکار کے بارے میں, حالانکہ دادا تو جنیدی سلسلے کے ہیں اور آپ قادری ہیں, لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے, مطلب آپ سے قادری سلسلہ شروع ہوا, تو آپ کو فرماتے ہیں کہ وہ میرے دور میں ہوتے تو دادا تو اتنے بڑے بڑے کامل ہیں کہ میں ان کے ہاتھ میں بیٹھ گئے. اب کون کہہ رہے تھے کہ قیامت کے لیے غوث اعظم, وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دادا وہ میرے دور میں ہوتے, تو میں دیکھیے بزرگوں کا آپس میں کتنا پیار ہے. آج اب دو لوگ بیٹھ جائے ہمارے خیالات ہی نہیں ملتے, اور ان خیالات نہیں ملتے تو چلو کوئی بات نہیں, ہم جگہ پہ پھٹے شروع کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے اسلامی خیالات نہیں ملتے تو ہم کر کے بنا لیتے ہیں. ہمیں ویسے ہی بہن کا ٹولے بن جاتے ہیں, لہذا سے اس کے لہذا سے ٹولا ہوتا صرف بن جانا, وہ نہ نہیں وہ ہم خیالات ملے ہم خیال ٹولا, ویسے ہم خیال ٹولوں کے لہذا لہذا ٹولے بن جاتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اتنا محبت ہے, غوث پاک کی داتا ہے تو اس سے اتنی محبت ہے. اور جو خواجہ جنید چشتی ہو کے یہ جنیدی بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جاتا ہے, جنیدی بزرگ کی بارگاہ میں باقاعدہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, چکا جشی کرتے ہیں, دادا جو آپ کو نوازتے ہیں, پھر عطا بھی کرتے ہیں, پھر آپ ان کی عطاؤں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی شان کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کیا صاحب نظر بھی تھے, صاحب ولایت بھی تھے, کتب ارشاد بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مقامات سے نوازا تھا کہ صاحب ڈیوٹی بزرگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایم ڈی کی ڈیوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں نا, وزیر ہوتے ہیں, کونسلر ہوتے ہیں, تو اسی طرح روحانیت کی بھی ڈیوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ روحانیت کے مقامات ہے جو اس پورے علاقے کو چلانے والا صاحب ڈیوٹی کوئی بندہ ہو, تو آپ اپنے علاقے کے صاحب ڈیوٹی بزرگ تھے, آپ کی باقاعدہ جو ڈیوٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ دادا زور نے کر رہے ہیں. وہاں کا چلا جشی کے اوپر آپ نے وہ مشہور زمانہ شروع لکھا جس کو دنیا آج تک پڑھ رہی ہے, ایک گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. آپ گنج بخش ہیں, خزانے عطا کرنے والے ہیں, فیض عالم, اتنا اللہ نے آپ کو فیض عطا کیا کہ آج تک آپ عطا کری جا رہے ہیں. اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی 270 سال گزر جانے کے بعد یہ عطا کرنا ہے. اور صرف عام
بلکہ جو کامل بھی ہوتے ہیں ان کی بھی رہنمائی سرکار فرماتے ہیں۔ آج بھی ویسے انوار تجلیات اور ظہور ان کے بدائے پر جاری و ساری ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اندازہ کر دیوبندیوں کے بڑے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات میں لکھا کہ جب میں یہاں تو میں نے دیکھا باقاعدہ عالم کشف کہ سرکار قرآن کی داتا سابق داتا نہیں جو سیٹ سے ہٹ جائے نا، ہم کہتے ہیں سابق صدر، سابق سپاہ سالار، سابق چیف آف آرمی اسٹاف سابق ہو گئی، نہیں، وہ آج بھی جو بعد از مثال آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو مردہ مت کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، ان کو مردہ مت کرو۔ خیر وہ بھی چاہتا ہوں اللہ کی شان میں تفصیل بیان کریں گے۔ باہر جب آپ پھر وہاں سے تشریف لے کر گئے، پھر داتا حضور ماشاءاللہ داتا حضور کی بارگاہ سے آپ نے فیض کرم لطف و کرم حاصل کیا، پھر یہاں پہ آپ کچھ عرصہ رہے بھی، یہاں سے آپ نے سکرت اور مقامی زبانیں جو تھیں وہ آپ نے سیکھی۔ اس کے بعد پھر آپ راجستھان تشریف لے گئے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ پیر و مرشد نے آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی بھیجا، فخر الدین کے دیسی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، اب وہ آپ کے پیر بھائی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی بات ہے، پیر بھائی مقابلت میں کتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ سرکار نے مرشد نے اپنے خلیفہ کو بھیجا، اپنے ساتھ اپنا ایک مرید بھیجا کہ بھائی وہی کو کہہ رہے ہیں فخر الدین، تم نے معین الدین کی مدد نہیں چھوڑنی، ہمیشہ اس کی خدمت کرنی ہے اور اس کی خدمت گزار بن کے رہنا ہے۔ تو آج بھی اس دور میں بھی 8 سال گزر گئے، آج بھی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد ہے نا، وہ آج بھی وہاں پہ خدمات سر جاتے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں نا پیسے کی تلاش میں دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، آبادیاں بڑھ گئیں، اولادیں بڑھ گئیں، دوسرے شہروں میں ملکوں میں ہجرت کر کے چلے گئے، بڑی مشکلیں بھی آتی ہیں، نہیں انہوں نے چھوڑا ہی، چھوڑتے کیونکہ بھائی وہ عطائے رسول ہے، حضور کے نائب ہے، تو حضور کے نائب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور مرشد کا حکم تھا کہ فخر الدین معین الدین کو تمہیں نہیں چھوڑنا کیونکہ دین کا مددگار ہے، اور اس کی مدد کرنا ایسے نہیں ہے جیسے تم دین کی مدد کرو۔ اتنی بڑی بات ہے، معین الدین حسن سچری آپ کو معین الدین سلطان الہند بنا کر بھیجا جائے۔ اگر آپ سرکار یہاں پر تشریف لے کر آئے تو کیا ہو یہاں پر تو اب دیکھیے بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء کا طریقہ ذرا اور ہی ہوتا ہے، وہ عام طور پہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ تبلیغیں کی، پڑھائیاں کی، بڑے بڑے نعرے لگائے اور پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، نہیں، لوگ کشش ہوتی ہے نا، مقناطیس کو نہیں کھینچ لیتے، کشش وہ خود ہی کشش ہوتی ہے، وہ کھینچ لیتے ہیں۔ کیا بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے مزے کے اور پیارے واقعات ہیں، شاید اللہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے ٹائم میں مختصر میں اگر آپ کو سنا سکوں۔ ویسے تو کتابیں ماشاءاللہ سے بھری پڑی ہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ جس جگہ پہ جا کے بیٹھے نا تو وہاں پہ جو راجہ مہاراجہ تھا وہ پتہ ہے کہ آج بھی شوگر اور یہ پلیت اور یہ والا چکر بہت زیادہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، اور یہ علاقے میں اس خطے میں بہت زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ نیچ ذات کو لوگ نہیں ملتے تھے، اوپر والی ذاتوں کو لوگ ملتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمانوں میں ہر بندہ، ہر ذات کا بندہ حافظ بن سکتا ہے، تو ان میں ایسا نہیں تھا، ان میں برہمنی کشتری تھے اور مختلف انہوں نے ذات بات کا اپنا نظام تھا، اور راٹھور بڑے بڑے جو تھے یہ راجپوت اور یہ اس طرح کے لوگ تھے جو نچلے لوگوں کو نہیں ملتے تھے، نچلے والوں کو آرڈر نہیں تھا کہ ان کے پاس ان کے پانی کے گلاس تک علیحدہ تھے، یہ رہنے کی جگہ علیحدہ تھی کہ وہ ان جگہوں میں جا بھی نہیں سکتے، امیروں کی جگہوں پہ اس طرح کا بڑا ذات پات اور اونچ نیچ کا یہ بہت دیکھا رہتا ہے۔ آپ سرکار غریب نواز میں کیا ہے، آپ سرکار وہاں پہ بیٹھے تشریف فرما ہوئے تو وہاں پہ راجہ پرتھوی راج جو تھا اس نے کہا جناب، اس کے جو نوکر چاکر تھے وہ نام تھے سپاہی تھے، انہوں نے کہا جناب آپ یہاں سے اٹھیں، یہاں پہ تو جو ہمارا راجہ ہے اس کے اوپر میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ درخت کے نیچے سایہ کا درخت تھا، تھکے ہوئے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو آپ نے کہا یار تھکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، درویش ہے، کیا کہیں گے تمہیں تھوڑا سا سستا کے آگے چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو، آپ اٹھے۔ اونٹوں نے یہاں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اچھا چلو ہم تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اونٹ بیٹھے رہے، اونٹ اتنا کہاں ان کے چلے گئے، اونٹوں کو بٹھا دیا، اگلا دن ہوا اپنے اونٹ سے لے آئے، اونٹ ہی نہ اٹھے، اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے۔ سرکار نے کیا کہا تھا، اچھا ہم تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تمہارے اونٹ بیٹھے تھے، بس اتنا ہی کہا تھا، بیٹھے ہی رہے، بیٹھے ہی رہے۔
बड़ा मारा ये वो करते रहे, ठीक। जाके उसने राजा को बताया यार वो लगता है कारीला मारा, जादूगरी का दौर था ना बहुत ज्यादा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाए थे इस दौर में जादूगरों का दौर था, बड़े रूप में थी जादूगरी। अब वलायत और नबूवत के देखिए कितनी बड़ी बात है, अल्लाह पाक अता कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे सिलसिला चलाता है। तो यहाँ पे भी देखिए जादूगरों का बड़ा जोर था, बड़े बड़े। तो उसने भी ये समझा, पहली बात किया ये मुसलमानों मेरे साधु है ना, ये जादूगर है, तो इनको यहाँ से हटाओ, इनको पानी भी नहीं देते थे यहाँ से, अना सागर झील बड़ी मशहूर है। तो उसने इस बात को करामत की बजाय जादू ले लिया ना। तो दूसरी करामत क्या हुई, तो वजू का कहना था आप लोगों ने, तो कहा कि यार जरा पानी तो ले आओ, मैं वजू करके नमाज अदा करके, तो कहने के लिए गए तो बोले मैं पानी नहीं लेते, लोटा ही देते हैं। मेरे पीर मुर्शिद कह रहे हैं, गुलाम को क्या पता था कि मुर्शिद ने कहा कि एक लोटा ले आओ, एक लोटा पानी का भर के ले आओ अना सागर झील में से। अगर वो ज्यादा पानी नहीं लेने देते मशकील में पड़े में, तो चलो तुम थोड़ा सा एक लोटा ले आओ, वो इतना हमारे लिए काफी है, वो भी करनी है ना। अब जब गुलाम लोटा लेके किसका जा रहा था जज में, अब जब लोटा लेके गया पानी लिया, पूरी अना सागर झील उसके अंदर पानी खत्म थी, बड़ी झील है, लोहे की नहर से बहुत बड़ी झील है, लोहे की नहर में इतना पानी है लोटे में नहीं आ रहा था, कहीं ज़्यादा लोटे में नहीं आ सकता, तो वो इतनी बड़ी झील थी। ये बहुत बड़ी आपकी करामात है जो किसी किताबों में मौजूद है, ये करामात होती है तो दिखाई जाती है बातों का। तो बहरहाल ये भी करामात जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा असरदार है। तो उन्होंने क्या किया कि आपका मुकाबला करने के लिए एक चेपाल जोगी था आपका कोई जादूगर, उसको बुला लिया। मुख्तसर क्या है उनके टाइम हमारे पास बहुत मुख्तसर है। तो अब वो जोगी आ गया, अच्छा ये है ना सागर झील वाला पॉइंट जरा गौर कीजिएगा, ये जरा पॉइंट भी आपने गौर करना है इसके ऊपर। कौन कहता है कि मेरे हुसैन तरसते थे पानी, प्यासा पानी तरसता था हुसैन के होठों को, उनके बेटे के बेटे के बेटे भी अगर हुक्म दें तो सारा पानी पूरी झील का पानी लोटे में आ जाए, तो क्या इमाम अली मुकाम हुक्म देते तो पानी तरह नील का कुरान का कुरान भी ना सकते, वो कदमों में ना आ जाता, आसमान से पानी ना आ जाता, जन्नत से फरिश्ते पानी ना लेके आ जाते। बेटे का बेटा उनकी औलाद में से अगर कोई खा के ले आता है तो नहीं ये नहीं कर सकता, हुक्म देते ना मेरे इमाम हुसैन पाक तो आ जाता। शान देखे, लेकिन ये रजा वाले हैं, रजा वालों की शान ही कुछ और होती है, नाम भी सदा उन्हीं की रहते हैं, अल्लाह कहते हैं उन्हीं के नाम रहते हैं जिन्होंने मेरा जिक्र किया, जिन्होंने मेरी मुझसे मोहब्बत की है। कितनी बड़ी बात है ना। अल्लाह ताला कहते हैं तुम नमाज पढ़ो, खुद नहीं पढ़ता, अल्लाह कहते हैं हज करो, खुद नहीं करता, अल्लाह कहते हैं ज़कात दो, खुद नहीं करता। और कितनी बड़ी बात है, बनाए मेरे औलिया से मोहब्बत करो क्योंकि मैं जो उनसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं सुभान अल्लाह की बात कहता है कि लोगों मेरे औलिया से मोहब्बत करो क्योंकि ये मेरी सुन्नत है। दो सुन्नतें हैं अल्लाह की, एक औलिया से मोहब्बत और दूसरी बड़ी मशहूर सुन्नत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये मेरी सुन्नत है, मेरे फरिश्तों की सुन्नत है, मेरी सुन्नत है। क्या महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ना और महबूब के औलिया से मोहब्बत करना। आज हम लोग हुजूर पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं और हुजूर की उम्मत के औलिया से मोहब्बत करते हैं, तो क्या हम शिरक करते हैं? शिरक तो वो है जो रब ने नहीं किया, यानी तो रब ने भी खुद किया और करने को भी कहा कि करो, हुक्म दे दिया ना, कहा ये मेरी सुन्नत भी है, नमाज पढ़ना मेरी सुन्नत नहीं है, हुक्म करो। तो सुन्नत में और कितना अजर और सवाब हो जाए, बस उसकी तो सवाब की इंतहाई नहीं है ना, वो तो बस किसी हालत में भी तो मैं औलिया से मोहब्बत करो, तो मैं भी नहीं औलिया का जिक्र करते, मैं भी नहीं उनके उर्स मनाते और उनके अपने बच्चों को उनके वाक़यात सुनाते हैं। बाहर के आप सरकार यार मोहब्बत बड़ी बात होती है, मोहब्बत में बड़े बड़े आंसू भी निकलते हैं लोगों के। एक हिंदू लड़का था, एक हिंदू सा लड़का, अब क्या हुआ
اس نے دیکھا کہ وہ نا خواجہ غریب نواز کی جھونپڑی تھی، تو وہ اس کے پاس سے گزرا تو دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جو بزرگ ہیں وہ رو رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ابھی تک دھیان کر لیں، وہ اپنا کام کر لیں گے، صحیح کر لیں گے. بڑا رو رہے ہیں. تو انہوں نے وہ گیا نوجوان لڑکا جو تھا ہندو تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ محبت کے آنسو. حضور لوگ پریشانی میں روتے ہیں، غم میں روتے ہیں، کہ موت ہو جائے پھر روتے ہیں، محبت میں کون روتا ہے؟ تو میں نہیں، محبت میں بھی رونے لگتا ہے، محبت میں بھی تڑپ ہوتی ہے. یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ کچھ دن میرے ساتھ رہو، تم کچھ دن میرے ساتھ رہو. ماں کے پاس گیا اور اجازت دے کر آ گیا. یہ کون سی بڑی بات ہے ساتھ رہنا. ایک دن وہ سرکار کے ساتھ گزر گیا، کھانا پینا بھی کیا.